ادھروں سہیل آندا ہے حدیبیہ دے مقام تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی صلح کرنا ہے۔ فرمان لگے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط اے وے کہ ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، لیکن پیغمبر دے چہرے دا جمال تے جلال انہیں بولن دی جرت نہیں۔ دوسری شرط آندہ ہی تجھے ایویں مکہ و مدینے بندہ آگیا فوراں دینا تو جے مدینے و مکہ آکو نہیں جے دینا، فرمایا بھی ٹھیک ہے۔ شرائط طے ہوئیاں، نبی علیہ السلام نے سین کی تھے، انہوں کیا لاوی تو ہی سین کر صلح نامے تھے۔ جدو انہیں صلح نامہ پڑھے آندہ میں نہیں کرنے، فرمایا کیا ہوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دا جواب سنو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڑھا رولا ہی ہے، اگر تھوانو رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے تے کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نا پتا، یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندہ ہے۔ جنہیں داڑیاں منیاں لے بیٹھے نے انہوں پوچھو رسول اللہ ماندے نے کہ نہیں؟ یہ کہاندے کیوں نہیں جی یہی ماننے ہیں نبی دے امتی ہیں، تو رسول اللہ مان کے بھی نبی دی سنت دی مخالفت کرنا ہے۔ تے مشرک کہہ رہے ہیں رسول اللہ اس وقت تک نہیں مننا، اگر مان لیا تو تھوڑے پیچھے چلنا پیڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی اے تو یار محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آندے نے سونے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تے ہونا 12 ربیع الاول آ گیا، مولویاں نے کیکاں دے اتے نبی پاک دا نام لے کے اتو چوریاں نہ کٹنا نہیں۔ بولو ہن تے بریلوی مولوی خود کہن لگ پے نے تسی مر نہیں گئے پیغمبر دے نام تے چھری چلاندے ہو، یہ تو بڑی گستاخی کی۔ پاگ دے اتے لایا ہے کہ یہ نالین مبارک ہے، جیب تے لایا نالین مبارک ہے کہ یہ جوتے دے اتے پیغمبر دا نام لکھنا ہے۔ ظالمہ اپنے پیو دا نام اپنی جوتی تے لکھنا تو پھر میں تینوں مننا، پیغمبر دا نام لکھنا تو پھر کہنا میں نبی دا بہت بڑا عاشق ہوں۔ اور میرے بھائی اہل حدیث دا مسلک سنو، منہج سنو، اے تختہ دار ہوئے، جیل ہوئے، ہتھ کڑیاں ہون، گولیاں ہون، تے سانو کو کہے پیغمبر دے محمد دی میم دے ہوتے انہوں ہی کٹ دے ہو۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا گولیاں منظور نے، جیلہ منظور نے، کائنات کے اندر لوگوں ہتھ کڑیاں منظور نے، ہر سزا قبول ہے، لیکن محمد دی میم تے اسی آج بھی نہیں آن دیا۔ اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی ادب کردہ ہے تے پیغمبر دی بات دا بھی بولو تو تکبیر تکبیر صحابہ سانو آندے نے بھابی جڑے نے بے پیرے نے انہاں دا پیر کون نہیں، سانو منع مار دے بے پیرے نے پیر کون نہیں۔ میں ہے بھی کیوں ہے جی تھوڑا پیر ہی کو نہیں، دو بے پیرے ہی لگے پہ ساڑھے پیر نے آہاں اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے ٹور جانا ہے جنت، تو ہاں ہوتے کھلو کے ویندے آنا ہے۔ میں کیا پتر ہوتے لڑ ہوئے گا دے پھڑے گا، ہوتے دے سارے ننگیا ہونا ہے، لڑ کیڑا پھڑنا ہی وہ بول دے نہیں یار وہ کیڑا لڑ بھی جڑا تو پھڑنا ہے۔ اور سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے، اس تو بعد آمینہ دلال جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تھے لڑوی میرے پیر دا ہونا ہے، وہ تھے حوض بھی میرے پیر دا ہونا ہے، تے چنڈا بھی میرے پیر دا ہونا ہے، تے شفارشاں بھی میرے پیر دیاں چلنیاں نے۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا ہے تو منہ چوکے ویندے رہنا ہے۔ میں کہنا گل تیری ٹھیک ہے، منہ چوکے ویکھاں گے، گل تیری صحیح ہے، لیکن سانو بھی دیکھو پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو بھائی؟ حنفی ٹر گئے امام ابو حنیفہ دے نال، شافی ٹر گئے امام شافی دے نال، حنبلی ٹر گئے احمد ابن حنبل دے نال، مالکی ٹر گئے قادری چشتی صابری سول وردی بغیر وردی سمیت وردی جنوری فروری سارے ہی ٹر گئے۔ بھئی تسی کرا گئے ہو تو ہی کون ہو؟ سونے آسی محمدیاں، آقا فرما دینے میں محمد ہاں تسی محمدی ہو۔
اس نسبت تو بھی صدقے جا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں نا یوم ندو کل اناس بامامہم دے تحت ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پے گی حنبلیاں نو احمد ابن حنبل دے نام تے مالکیاں نو امام مالک دے نام تے حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نام تے شافعیاں نو امام شافعی دے نام تے اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے تانوں قیامت دے دن آواز پے گی تے محمد دے نام تے آواز پے گی اے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی پہ پیرے کسے پاس انانو ملنی ٹوئی نہیں انان بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے پیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانوں انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حق علماء اہل حدیث آقا فرماندے نے میرے پیغمبر نے ادھر میرے وال توجہ اتے لکیر پھیریے سیان ہو گئے صلح ہو جاندی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدھے اٹھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ساریاں شرطاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی آج ہوئے جڑے اللہ دے نبی نے گل کریے واہ ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو بھی جگوار دے رضی اللہ تعالی ابو بکر آندے نے عمر جی تسی جا کے گل کرو میں نہیں کرنی فرمایا کیوں فرمایا ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے میں گل نہیں کرنی حضرت عمر دلیر آدمی نے سدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو فرمایا محبوب جی اسی حق تے ہاں مشرکین مکہ و باطل تے نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چوں کتے جان گے جہنم پھر محبوب جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا رسول ہاں عمران دے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ایتر ہونا انی رسول اللہ تے فرمایا عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہے ہیں اپنا فتوہ پیش کردا رہے ہیں آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ میرا ایک گناہ معاف کر دے لوگوں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے اے میرا مسلک منہج ہے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا تے میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیری عقل کیویں چلن دیاں او نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے اور فتوہ نہیں چل سکتا میں تیری قیاس رائے فتوہ کیویں چلن دے ہاں پھر تینوں مننا پائے گا جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے دنیا دیاں قول قیاس رائے عقلاں سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاولئك هم المفلحون جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے مومن یہی آندا ہے ان يقولوا سمعنا واطعنا سن وی لیا تے اونچی بولو مانوی بولو مانوی لیا سن بھی لیا تے من بھی لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ہے تے آندہ جی فلاں عورت نے بدکاری کی تھی ہے حضرت عمر نے فیصلہ سنا دیتا ہے انہوں لے جاؤ باہر مدینے تو انہوں رجم کر دیو پتھر مار کے حد قائم کر دیو لگے نے صحابہ ٹویا کڈن سامنے حضرت علی نے دیکھ لیا ہے حضرت علی آندے نے کی لگے ہو کرن اس عورت دے اتے حد قائم کرن لگے ہاں فرمایا کیوں اس عورت دا گناہ نے بدکاری کی تھی ہے فرمایا تے پاگل ہے
پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی. وہ آندھنے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوہ ہے. فرمایا میں ٹھہر جاؤ میں عمر دا فتوہ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھہر جو منو حضرت عمر نہ گل کر لیں. حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت سے حد قائم کرنا فیصلہ تسی دیتا ہے. جی میں دیتا ہے. فرمایا پیغمبر دی حدیث ہے رفیع القلم عن الثلاث 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے. پہلا بندہ سبی حتی یبلغا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی. النائم حتی یستیقظ ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے. المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے. عمر میں تھوڑا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے جدو حدیث سنی یہ نہیں کیا میں فتوہ دے چکیا نہیں. اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اگر آج علی نہ ہندہ عمر ہلاک ہو گیا سی. ایک حدیث سنائیے 2-4 نہیں. تیرا فلی دین دی کرن دی 650 حدیث لکھی ہے مولانا خالد گجاکی صاحب نے اپنی کتاب. مولانا یحییٰ عرفی صاحب حافظہ اللہ فرمان لگے کہنے لگے جی اگر تکرار نہ حدیثاں نو جمع کیتا جائے جڑیاں رفلی دین دے 1000 تو اتے جاندیاں نے تے ہن کی آندے نے وہابی ہے مکھیاں چل دے نے آندے نے کہ نہیں وہ بول دے نہیں یار مذاق کر دے نے کہ نہیں. اور میں کیا ظالمہ اس نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی دیتی انہیں چلنی کی دھون نہیں. انہوں ثابت تے کرو پیغمبر تے وجود پاک تے گندی مکھی بیٹھی. آپ نے فرمایا عمر عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے. حضرت عمر آندے نے محبوب جی اما عائشہ نہ تھوڑا نکاح کنے کیتا اللہ نے سونیا پہلی گلتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو وہ بیوی نہ پاک ہوئے تو تجھی گل سونیا جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا. پیغمبر دی سنت پاک رفع الیدین. حضرت شاہ صاحب تشریف فرمانے ہزارہ جگہ تے انہاں بھی کیا ہے میں بھی کیا ہے. میں اگلے دن ننکانے دے کول تقریر کی تھی میں قرآن پڑھ کے کیا نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. تو بعد ایک مفتی آ گیا دیوبندیاں دا سٹیج دے اوتے کہن لگا جی تساں اے گل کیتی ایویں کیتا فلاں. میں کہا ساریاں گلاں چھڈ میں اٹھ کے نا وہی قرآن پڑھ کے اس مفتی دے سر تے رکھ دیتا. میں کہا ہن تو دس کہ نبی پاک نے ایک نماز بھی پڑھی ہے رفع الیدین کرن تو وہ قرآن تو ہمیں پڑھا کرے. میں کہا کی گل قرآن ہی رکھیا تیرے سر تے پریشان کیوں ہو گیا. میں جو کیا قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام نے ایک رکعت رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع نبی دے کسے صحابی کو بھی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں. تو میں کہا تو بھی کیا قرآن پڑھ کے کہ پیغمبر نے ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے. میرے گواہ نے صدیقی صاحب بھی موجود سن بھائی مرزاوی سی وہ مفتی اتھوں نس گیا وہ علم نہیں دے سکے. بہرحال وہابی کوئی تو تھوڑے جے گرم ہوندے نے اور میں کہا انہوں کہنا کچھ نہیں انہوں اینی گل ہی بڑی ہے. میں کہہ کے جا میں کیا نا کہ قرآن پڑھ کے کہ جڑا بندہ نماز سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ دی نماز دی رب نو لوڑ نہیں. میں کہا تو بھی کہہ سورۃ فاتحہ پڑھن تو بغیر نماز ہو جاندی ہے. مسلک اہل حدیث دی حقانیت الحمدللہ کہ ساڈا مسلک پھیر پیا. نبی دے دور چ صحابی ودے سر اج دے دور چ تھوک نہ وہابی ودن دے. بولو ودے نے کہ نہیں پے جتھے 10 مسیتاں سن اوتھے ہن 20 نے جتھے 20 سن اوتھے 30 نے تے وہابی ودے نے تے پھر ہی ہے. اس واسطے میں کہنا انہاں مولویاں نو کچھ نہ کیا کرو لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں مسیتاں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا. انہاں نو رون دیو جنہاں روندے نے کیوں اے سارا اللہ دے فضل نہ برکت قرآن تے حدیث دی. قرآن حدیث انشاءاللہ تعالیٰ سا سنا دیا رہنا ہے تے لوکاں نو جہنم دے راہ تو لا دیا رہنا ہے جنت دے راہ تے پاندیا رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی کہو انشاءاللہ. تو میں بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. آئیے ساڈا مسلک منہج ہے. کوئی دنیا دا بندہ 1,44,000 صحابہ جو ایک صحابی دا نام لے جنہیں حنفی نماز پڑھی ہوئے لائیے کوئی صحابی جنہیں حنفی نماز پڑھی ہے بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے
ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی ہے، کالی کالی نماز پڑھدا ہے، حضرت حذیفہ آندے نے لاہور جا نماز دوبارہ پڑھ، پھر انہیں پڑھی ہے، پھر آندے نے دوبارہ پڑھ، پھر انہیں دوبارہ پڑھائی۔ حضرت حذیفہ آندے نے نماز کتنی دیر تو پڑھ رہے ہیں؟ آندا 40 سال ہو گئے نے مینوں اے نماز پڑھدے ہاں۔ فرمایا 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اگر تو ایسے ہی طریقے تے فوت ہو جائیں تو محمد دی فطرت تے فوت نہیں ہوئے گا، آقا تے دین تے فوت نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اہل حدیث دی نماز، اہل حدیث رفع الیدین نہیں کردا ہے، 4 رکعت نماز پیچھے اس امام دے منہ کعبے شریف۔ ساڈی نیت کسے کتاب چوں ملدی ہے نیت؟ بولو دے صحیح، کسے صحابی نے کیتی ہے؟ پہ نماز عربی چ تے نیت پنجابی چ لتاں تریک دیاں سر تود دا، بول دے نہیں۔ 4 تکبیر فرض کوایا پیچھے امام دے منہ سنا واسطے اللہ دے، دعا واسطے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر میت دے لیاؤ۔ کنے کیتی ہے نیت؟ واب صوم من غد نویت من شہر رمضان۔ یہ نیت کیڑے صحابی نے کیتی ہے؟ کنے کیتی ہے؟ یہ کتھوں آئی ہے؟ یہ انڈیا دے وچوں آئی ہے، کیلنڈر دے ذریعے پاکستان دے اندر پہنچی ہے۔ کوئی صحابی پیش کرو جنہیں نیت کیتی ہے۔ اہل حدیث دا مسلک اور منہج ہے لوگوں، یہ نیت دا تعلق دل دے نال ہے، زبان دے نال نہیں۔ زبان دے نال ہاں، دل دا ارادہ جو کیتا ہے 3 پڑھنیاں نے، 2 پڑھنیاں نے، 4 پڑھنیاں تے زبان نہ کی۔ ایک بندہ ہی تو گڈی دے پیندا ہے سرگودیوں، انہیں نیت کیتی ہے کرایہ دیندا، لاہور جا کے اتر جاندا کہ وہ کرایہ دے کے آندا میں لاہور چلیا، میں لاہور چلیا، میں لاہور چلیا۔ بول دے نہیں، انہوں نال دے کی رولا پایا ہے نیت کرن دیا، نیت اے ہوندی ہے۔ آئیے اسی ہاتھ سینے تے بننے وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری۔ نبی دے صحابی نے سجاد تے کھبا تھلے توویں ہاتھ کتے بننے؟ اونچی بولو۔ مولانا زبیر علی صحیح رحمہ اللہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہوں دا مقالات میں اگلے دن پڑھ رہا سا، فرمایا وہ لکھ دینے کہ میں ساریاں کتاباں چھان ماریاں نے، منو صحیح حدیث ہے، صحیح سند نہ کوئی حدیث، ناف تے ہاتھ بنن والی کوئی حدیث نہیں ملی، اور ساتھ سینے تے ہی پھب دینے۔ بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے؟ جڑے سینے تے بندے بولو ہاں۔ بریلوی بھی معافی منگے ہاتھ ایتھے بند ہے، دیوبندی بندے وہ بھی ہاتھ ایتھے بند ہے، بندے کو معافی منگے۔ کدی کہ بندے نے ایتھے ہاتھ بننے نے، انہیں لا چھتر لینا ہے، بول دے نہیں۔ انہیں کہنا ہے ایک تے تو غلطی کی تے دوجا ہاتھ کتے بند ہے پہ واگے بارڈر تے جدا ٹیٹ ایتھے وے تو نی تو تھلے بن کے وکھائے، جدا وڈا ٹیٹ تو نی تو تھلے بننے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 خنجر وجدے نے نافتے، اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک مولوی کہنے لگا ناپ پیچھے ہوں دیئے، میں ہنو لمحہ پا کے چیک کرو دی پیچھے میں گیا گئے، بڑے لم یا بوجھنے مولوی۔ آؤ نظرہ غور کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سینے تے بننے نے، خنجر نافتے وجہ نے، اس واسطے وہ نافتہ زخمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا سبب بنے ہیں۔ اسی سورت فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں؟ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کنز الامال کی حدیث ہے۔ حضرت وائل بن حجر نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، آقا فرماندے نے جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری ہے فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز کے اندر قرات تمہارا سورت فاتحہ۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ یا خداج نماز ناقص دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے۔ لوگوں خداج عربی دے اندر اس اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کہا جاندا ہے، او دا بچہ کسے کم دا نہیں، تے جس نماز سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی۔ آئیے میں اگے چلا، وللظالین آمین آمین کیا ہونے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آمین ایڈی اچھی آنکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا۔ اسی رکوع جانے ہیں، رکوع تو اٹھنے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، کیوں پڑھنے ہیں؟ میرے پیغمبر دی حدیث پاک صحیح البخاری دے اندر ایک صحابی بارو آیا، کالی کالی تیز تیز آیا، نماز نہ ملیا، ساتھ چڑھیا، ساتھ
پھلیا. آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ. ادھر سانس پھلیا سی اندر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ آواز نکلی ہے میرے پیغمبر دے کان پاک دے اندر پئی ہے. آقا نے نماز مکمل کی. کون سی جنہیں کلمے پڑھے؟ اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھے سر میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے. آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے پر اودے بھابیاں دی مسیتے کیونکہ دعا پڑھ دے اہل حدیث نے. بول دے نہیں کیوں جی شیخ پڑھ دے اہل حدیث نے. باقی تے کسے مولوی نو بھی نہیں جے ہوندی ساڈے بچیاں نو بھی ہوندی. ایک منادہ فرشتے بکھاؤ کتے اتر رہے نے سانو بھی بکھاؤ. میں کیا فرشتے اتر دے اسی ویہ بھی لئیے سانو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے صلی اللہ. کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اس واسطے میں کہنا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. کسے غور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اے میرا مسلک ہے آئی ساڈا منہج ہے آئی دعوت ہے. نبی دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے آقا نے لا کے مسجد نبوی چ سر چھڈی. 3 دن پئی رہی ہے کسے صحابی نے ویکھیا بھی نہیں. تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے گا. بول دے موبائل بھی ہاں موبائل سنبھال کے کھڑا ہے. ایویں صحابہ نے یار پڑھ لا بڑی قیمتی بڑی وزنی. فرمایا ایک قیمتی انگوٹھی ہونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے. تو ہی پڑھن دی گل کر دو میں تے ویکھنا بھی نہیں. کیوں نہیں ویکھنا؟ ان یقولوا سمعنا واتانا. حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال کندیاں تے پیندے نے تیمت ڈکٹیاں تو تھلے رہندا ہے. آقا فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر 2 کم کر لے دے ورگا چنگا کوئی نہیں. وال کنہ دیاں لوہاں دے برابر کر لے تیمت گٹھیاں تو تاں کر لے. میرے پیغمبر نے صحابہ جی بیٹھ کے گل کیتی. ایک صحابی نے جا کے انہوں دسیا ہے کول چھری پئی ہے چھری پھڑ کے پچھو ایس رک دی پھیر دے نے کنہ دیاں لوہاں دے برابر وال تیمت گٹھیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چاندے نے اللہ رسول ہون چنگا لگنا نا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سا ہے تو ہون بھی چنگا کیوں. ان یقولوا سمعنا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں گر کویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. اور جیڑا چھڑ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کہ آ مدینے والے. اوے سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. میرا مسلکی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے.